ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے تذکیر کا درجہ رکھتی ہیں کہ ہم سب انہیں یاد رکھیں، پیش نظر رکھیں اور اپنی دینی خدمات اور دینی فرائض اس کے مطابق انجام دیں۔ مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور داعی کو اپنی دعوت میں اور اپنے خطاب میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سب دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ درس و تدریس میں مشغول ہیں، کچھ وعظ و تبلیغ میں مصروف ہیں، کچھ تصنیف و تالیف میں ہیں، کچھ افتاء کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام دین کے شعبے ہیں، اور ان شعبوں کی اصل بنیاد اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ جو حضرات دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ 2 ایسی خامیاں سمجھ لیجئے یا نکات سمجھ لیجئے جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ دین کے تمام شعبے ہی اخلاص کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو چاہے کام اور نام کتنا ہی اونچا ہو، اس کے ثمرات نہ دنیا میں مفید ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ صرف اخلاص ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی دین کا کام ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا اور اخلاص ہے۔ ہماری درس کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی تو ان کی نقل میں اور بھی بہت سے اس وقت کے جو محدثین تھے انہوں نے موطا تحریر کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی طرز کی کتاب لکھنا شروع کی ہے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما کان للہ بقیہ، کہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت اور مقبولیت موطا امام مالک کو عطا فرمائی ہے، وہ اور مصنفین کے جو اس طرز پر لکھی گئی کتابیں تھیں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے جو لوگ وعظ اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، 2 باتیں وہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے وعظ کیا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، بڑا خطیب جو بننے کے لیے یا سننے کے لیے خطاب کیے جاتے ہیں، یہ مفید نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ جو بات انسان کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے وعظ میں اس بات کا اہتمام کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خیال سے کہ لوگ ناموری کے اعتبار سے سمجھ لیں یا شہرت کے اعتبار سے سمجھ لیں، کچھ بے سند باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو واعظ اور خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو بات کرے وہ مستند ہو۔ آج کل بازار میں خطبات کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ملتی ہیں اور ان میں ساری باتیں مستند نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن اور حدیث کی صورت میں بہت بڑا ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی کو بیان کرتا رہے تو ساری زندگی یہ ذخیرہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں واعظ، خطباء اور ائمہ کہ وہ کوئی بھی ضعیف بات اور کچی بات اپنے وعظ کے اندر بیان نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے ہاں یہ بھی کمی ہے کہ بعض اوقات تقریر تیاری کے بغیر کر دی جاتی ہے۔ اس میں انسان کے دماغ میں کچھ پہلے کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں مستحضر ہوتی ہیں، کچھ نہیں مستحضر ہوتی، تو بعض اوقات خلط ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی جو واقعات کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں وہ بھی انسان بیان کر دیتا ہے۔ تو ایک آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ تقریر سے پہلے مطالعہ ضرور کریں، مطالعہ کرنے کے بعد تقریر کریں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مولانا کوثر نیازی مرحوم کا، یہ بہت بڑے خطیب تھے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو میں نے زندگی بھر، حالانکہ بہت بڑے مقرر اور خطیب تھے، کہتے کبھی بھی میں نے تیاری کے بغیر تقریر نہیں کی،
اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کے معنی کے بارے میں مجھے یا معنی معلوم نہیں یا معنی کے بارے میں تردد اور شک ہے، تو چاہے وہ کسی جملے میں نگینے کی طرح بھی فٹ ہو رہا ہو تو میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا جب تک لغت میں اس کا اصل معنی نہ دیکھوں۔ تو اس اعتبار سے گویا ایک ہمارے واعظین کے لیے یہ بات بھی ہے کہ جو بات کہی جائے وہ مستند ہو، مطالعے کی بنیاد پر ہو، اور کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہ کیا جائے جس کے آپ صحیح اور حقیقی معنی سے باخبر نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، واعظین کے لیے اور بلکہ دین کے تمام شعبوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمارا طرز اور ہمارے مقتدا جو ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو گویا ہماری زندگیوں میں صحابہ کرام کے عمل کی اس اعتبار سے جھلک نظر آنی چاہیے۔ صاحب مشکات نے فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو آدمی کسی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے ان لوگوں کی تقلید کرے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار و تخت ختم نبوت، تیرا چیف میرا چیف، قاری حنیف، قاری حنیف، تیرا چیف میرا چیف، آواز نکالے بھائی، تیرا چیف میرا چیف، نعرہ تکبیر۔ یار سننے آئے ہیں، بند کروانے نہیں آئے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب مشکات رحمہ اللہ نے فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو آدمی کسی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ چونکہ یہ صحابہ کا دور تھا تو آگے انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور سربلندی کے لیے منتخب فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اولئک افضل الامہ، یہ پوری امت میں سے سب سے افضل طبقہ ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ کانوا ابرہم قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا، تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ تین چیزیں ہمارے تمام واعظین کو اور دین کا کام کرنے والوں کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام ابرہم قلوبا، پوری امت میں سے سب سے زیادہ قلوب کے اعتبار سے پاکیزہ انسان تھے، اور دل کی پاکیزگی میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے سوا دل کے اندر اس عمل کے کرنے میں اور کوئی کسی قسم کا کوئی اور مقصد حائل نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو ابرہم قلوبا کا مطلب یہ ہے کہ پاکی، دل پاک ہو، تو اس میں پہلی چیز اخلاص ہے۔ آپ کو ایک حدیث آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ منتظر ہوئے، تو اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے تازہ وضو کیا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں ان کے جوتا تھا، وہ آئے اور آرام سے حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اتفاق سے دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ تو دوسرے دن بھی وہی صاحب اس دروازے سے داخل ہوئے وضو کر کے اور آ کر حضور رسول کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا
کہ جس شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جنتی ہونے کا ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے جنتی ہونے کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر پہنچا اور کسی بہانے سے میں نے کہا کہ میں آپ ہی کے ہاں کچھ دن بطور مہمان کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیں مہمان۔ تو یہ وہاں پر ٹھہر گئے، 3 دن ٹھہرے۔ وہ کہتے کہ میں نے ان 3 دنوں کے اندر ان کے کوئی خاص اعمال نہیں دیکھے، نماز وغیرہ کی پابندی کرتے تھے، البتہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے اور 12 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، اور ہر دگانے کے بعد، ہر شفع کے بعد وہ 3 دعائیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ دوسری دعا یہ کرتے تھے کہ اللہم اکفنا بما اہمنا من امر آخرتنا و دنیانا، کہ اے اللہ ہماری آخرت اور دنیا کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ہماری کفایت فرما اور ہمیں ہمارے ان امور کو پورا فرما۔ تیسری دعا وہ 3 مرتبہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ تو فرمایا یہ 3 دعائیں کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے 12 رکعتیں، ہر شفع کے بعد یہ 3 دعائیں کر کے اس کے بعد وہ سو جاتے تھے۔ تو میں نے ان کا اور کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جس سے میں یہ سمجھ سکوں کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کی وجہ سے کہا ہو کہ یہ جنتی ہے۔ تو بالآخر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ خوشخبری دی ہے، تو میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے تاکہ ہم بھی اسے کریں اور ہم اس کا مصداق بن سکیں، جنت حاصل کر سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عمل تو تم میرے دیکھ چکے ہو اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کھوٹ اور بغض اور کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات میں یہ آتی ہے کہ جب بھی میں سوتا ہوں تو میں عشاء کے بعد اس حالت میں سوتا ہوں کہ دنیا کے کسی مسلمان کا کوئی بغض میرے دل میں نہیں ہوتا۔ تو وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک التی بلغت بک وہی التی لا تطاق، کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی عام لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابرہا قلوبا، صحابہ کرام جو تھے ان کے دل بہت پاکیزہ تھے۔ تو پاکیزہ قلوب کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد یا کینہ یا بغض یا دشمنی انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری، قلب کی پاکیزگی کے لیے یہ بات بھی ہے میرے دوستوں کہ انسان کے اندر کبر نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے یا بنیجہ کہہ کر خطاب فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو ایسے کرو کہ اپنے آپ کو کسی مسلمان سے برتر نہ سمجھنا، کبر نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں مہلکات میں سے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایک حرص، لالچ ہے، دوسرا ہوا، خواہش نفس پر عمل کرنا ہے، تیسرا ارشاد فرمایا اعجاب نفس ہی اور وَتِلْكَ أَشَدُّهُنَّ، فرمایا کہ یہ جو اعجاب نفس ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل عمل ہے۔ تو میرے دوستوں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابرہا قلوبا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ آج کل تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تخصص کا دور ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علم کے اعتبار سے بہت عمیق تھے، علم ان کا گہرا تھا۔ پوری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ اگر صحابہ کرام کسی مسئلے پر اجماع کر لیں تو وہ ایسی ہی ہے جیسے قرآن کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست ارشاد ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو اختلافی صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کوئی آدمی ایک اور راہ تجویز کر لے، یعنی وہ ساری رائے چھوڑ کر ایسی رائے جو صحابہ میں سے کسی صحابی کی رائے نہیں ہے، تو
تو علماء نے فرمایا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آما کہا علم کے اعتبار سے سب سے عمیق تھے۔ اور تیسری صفت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اقلہم تکلفاً، صحابہ کرام کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، سادگی تھی، کھانے میں، لباس میں، کپڑے میں، رہن سہن میں، گفتار میں، کردار میں۔ آج کل ہمارے دینی طبقات کے اندر اس میں بھی کمی آئی ہے، جہاں ہمارے اندر اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن میں تنزل آیا ہے، زوال آیا ہے، ان میں سے ایک سادگی اور بے تکلفی میں بھی زوال آیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب کچھ تکلفات ہونے لگ گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ صفات بیان فرمائی کہ جس کے اندر ان کی ابتدا کرو۔ تو میرے دوستو، ہمارے جو دوست آئمہ ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ نصیحت جو ہے، یہ صرف واعظین کے لیے نہیں، دین کا کام کرنے والے ہر شخص کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور ان میں سے ان سب کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حقیقی بڑا نہ ملے تو کسی کو ضابطے کا بڑا بنا لینا چاہیے، اس سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے ضابطے کا۔ تو اس طریقے سے جو آدمی ہے وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے بھٹکے گا نہیں۔ اگر ہم ایک شخص عالم ہے، حافظ ہے، واعظ ہے، خطیب ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی عیب ایسا ہو کہ اس کو خود پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں یہ اپنا علاج خود نہیں کرتے، اگر یہ بیمار ہو جائیں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہم نے کہ بھئی آپ اپنا علاج خود نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اپنا علاج خود کرنا مشکل ہے، ہم بھی بیمار ہو جائیں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کی پیشانی پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو نظر نہیں آتی، لیکن دوسرا آدمی آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی پیشانی پر یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو اگر ہمارا کسی سے اصلاحی تعلق ہوگا وہ اس کو محسوس کر لے گا۔ ہم خود چاہیں گے کہ ہمیں معلوم ہو جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے ان کی بنیاد، یعنی یہ جتنے ہم کام کر رہے ہیں ان کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص کی بنیاد یہ ہے، اخلاص کہاں سے ملتا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان سے اپنی اصلاح کرانے کی صورت میں یہ اخلاص کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ہماری اصل تقاریر جو ہیں، بلکہ خطاب ہمارے بڑے اکابر اساتذہ تشریف فرما ہیں ان کے، اور بالخصوص جامع خیر المدارس کے رئیس حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جلندری دامت برکاتہم ان کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے یہ خطابات سن کر اس سے استفادے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔